ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سیکٹ امپلائیز کیس سے متعلق اہم سماعت کے بارے میں۔ جب یہ تمام امپلائیز 16,000 سے زائد ملازمین اگست میں جو ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا کو فارغ کر دیا گیا تھا، ہم نے اس وقت ان امپلائیز سے متعلق جو ہے وہ 2-3 پروگرام کیے ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو میں، اور جو ججمنٹ تھی اس کے اوپر بھی بات کی، اور جو اللیگیلٹیز تھیں وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ لا یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ ججمنٹ اگر 3 ماہ کے اندر ڈکٹیٹ نہیں ہوگی تو وہ پھر دوبارہ اس کیس کو ری ہیئر کیا جائے گا، اور یہ ججمنٹ چونکہ 2 سال کے بعد آئی تھی، اور اس لحاظ سے یہ کسی بھی طرح اس ججمنٹ کو ایک قانونی ججمنٹ نہیں کہا جا سکتا، اور کیس کو دوبارہ سننا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس وقت بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نہیں سنا گیا، اور اسی طرح جو وہ 16,000 کے قریب امپلائیز جو کہ اپنے اپنے محکموں میں کام کر رہے تھے اور وہاں پہ پارٹی بھی نہیں تھے، ان کو بھی نہیں سنا گیا۔ لیکن خیر، یہ ججمنٹ واز دیئر، اور اب جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور جو نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر فقط سپریم کورٹ نے اس حد تک تو آرڈر فرمایا ہے کہ جو امپلائیز، تمام امپلائیز جو سرکاری رہائش گاہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو نہیں نکالا جائے گا ان رہائش گاہوں سے اور ان کو ان کے گھروں سے، اور وہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ ان گھروں میں رہیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے ساتھ جو ججمنٹ کا تعلق تھا وہ تھا کہ ان امپلائیز کو جب نظر ثانی درخواست آ گئی ہے تو ان امپلائیز کو جو ہے وہ اس وقت تک ایٹ لیسٹ، جب تک جو ہے سپریم کورٹ اس نظر ثانی درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کر دیتا، اس وقت تک ان امپلائیز کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور ان کو تنخواہیں دی جانی چاہیے۔ نارملی جو جب ریویو کی اپلیکیشن آتی ہے، اٹس ویری کامن ود دا کورٹس کہ خصوصی طور پر ان مقدمات میں جن میں ایک پارٹی کو سرے سے سنا ہی نہیں گیا، جب وہ پارٹی آتی ہے ریویو میں اس گراؤنڈ کے ساتھ، چونکہ مجھے سنا ہی نہیں گیا، اور پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے کہ ہر ایک شخص کو سنا جائے، اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو موقع دیا جانا چاہیے کہ اس کی بات کو سنا جائے، بعد میں وہ رد ہونی ہے نہیں ہونی اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے۔ اور یہ چونکہ ایک بنیادی حق ہے ہر اس شخص کا جس کے خلاف کوئی فیصلہ آنا ہے، تو اس پرنسپل کی روشنی میں ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور فار دا ٹائم بینگ اس فیصلے پر جو کاروائی ہوئی اور جو امپلائیز فارغ کر دیے گئے، ایٹ لیسٹ یہ حکم ضرور جاری فرمائے گی کہ ان امپلائیز کو اس وقت تک کام کرنے دیا جائے جب تک فائنل ہم فیصلہ نہیں کر دیتے، اور جتنی دیر بھی اس میں لگتی ہے، 2 ماہ لگتے ہیں، مزید 3 ماہ لگتے ہیں، 4 ماہ لگتے ہیں، 5 ماہ لگتے ہیں، جب تک فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ توقع تھی، اور اسی توقع کو لے کر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی ایک اندر تو کمرہ جو عدالت ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لیکن باہر بھی سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو ہے وہ سینکڑوں امپلائیز جو تھے، ایک پورا اجتماع تھا جو وہاں پہ جمع تھا، جمع غفیر لوگوں کا، اور پاکستان کے مختلف کونوں سے وہ وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور اس آس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایٹ لیسٹ اس وقت تک جب تک یہ فائنل فیصلہ ریویو کا نہیں ہو جاتا تب تک یہ حکم نامہ جاری کر سکتی ہے کہ وہ ان کو کام کرنے دیا جائے اور ان کو تنخواہ دی جائے۔ لیکن یہ حکم نہ پا کر کہ ان کو کام کرنے دیا جائے اور ان کو تنخواہ دی جائے جب تک فائنلی ریویو پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی، تو مایوسی ہوئی۔ ڈیفینیٹلی جو جذبات ہیں وہ 16,000 ملازمین، اور یہ 16,000 ملازمین صرف ان کو اگر خاندان دیکھیں اس
پرسپیکٹو میں تو یہ 16,000 خاندان ہیں، اور ہر خاندان میں اگر 8 سے 10 لوگ ہیں تو یہ لاکھوں کی شکل میں 2-2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ امپلائیز کو خاندان کے وہ افراد بنتے ہیں جو اس ججمنٹ سے متاثر ہوئے ہیں، اور اسٹل دے آر سفرنگ ڈیو ٹو دس آرڈر آف دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. اور خصوصی طور پر ہمیں حیرانگی اس وجہ سے بھی ہوئی سپریم کورٹ کے اس جو درمیانی حکم اگر وہ جاری فرماتی کہ کام کرنے دیا جائے، اس وقت جب حکومت وقت کہہ رہی ہے، جب اٹارنی جنرل فار پاکستان کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان تمام امپلائیز کو اس وقت تک کام کرنے دیا جائے جب تک فائنلی ریویو ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا، اور اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جانی چاہیے تھی. یعنی کہ جو امپلائیز وہاں پہ گئے ہیں کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، درخواست لے کے کہ جب تک فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا ان کو کام کرنے دیا جائے. یہ اگریوڈ پارٹی ہے، اور جس حکومت نے ان کو تنخواہیں دینی ہے، ان کو کام کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان امپلائیز کو جو ہے وہ کام کرنے دیا جائے، اور ان امپلائیز کو ہم تنخواہیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہاں پہ ہاؤ دا سپریم کورٹ کین اٹ سیلف بیکم اے پارٹی؟ دس از ویری ٹربلنگ، اسٹانشنگ. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اب تو جو ہمارے ہاں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن آیا، ہمارے ہاں ایک قانون بھی آیا، ہمارے ہاں پہلے یہ نہیں تھا 2012 میں، کہ کسی بھی ڈسپیوٹ کے بارے میں اگر کورٹ کے اندر چونکہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک جن کے درمیان یہ رفٹ ہوتی ہے، اور امپلائیز اس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو قانون ہے اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پارٹی ہے جو اگریوڈ پارٹی ہے، اور دوسری پارٹی ہے جو کہ جنہوں نے تنخواہیں ان کو دینی ہے. اب وہ اگر کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کو تو اس پہ اٹ سیلف فائنڈنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتی کہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ از اگرینگ ٹو پے دا سیلریز، اور فیئر انف یہ سیلریز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے تو نہیں جانی. یہ سیلریز جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے وہ تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو پے کرے گا. تو وہ سپریم کورٹ کا پھر یہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اس کو اجازت نہ دے. لیکن اس معاملے کے اوپر اس طرح جو ہے وہ کا رویہ یا اس طرح کی بات جو ہے وہ یقیناً ایک تکلیف دہ بات ہے پاکستان کے عوام کے لیے، خصوصاً وہ 98% جو عوام ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والے، we owe a lot of respect to the judges, we give a lot of respect to them, who have been honored to dispense the justice. لیکن ان کو شاید احساس ہی نہیں ہے اس غریب کا، اور جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جس کے بچے جو ہے وہ اسکول سے اب نہیں جاتے اسکول میں، اور جس کی بیٹی جس کی شادی تھی اور وہ جب نوکری سے نکل گیا تو اس کی شادی اس وجہ سے رک گئی. اور یہ جو مسائل ہیں، یہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں، یہ بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے شاید ان کو احساس ہی نہیں ہوتا اس عہدے پر بیٹھ کے، اور یہ اس احساس سے عاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ کوئی چونکہ احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا وہ اس چیز کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ دس از ویری ٹربلنگ. جو ریسنٹلی ہوا ہے ہمارے گزشتہ، ہم نے خصوصی طور پر جو فار دا لاسٹ 1 ڈیکڈ، ہم ایک دہائی سے اگر بات کریں تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں زیادہ تر، کہ پہلے ایک ہمدردی ہوتی ہے
اور اس ہمدردی کی وجہ بھی کیا ہے؟ ایک مشہور لیٹن ٹرمینالوجی ہے کہ سپریما لیکس سپریما پاپولائی، کہ جو ول آف دا پیپل ہے وہی سپریم لا ہے. تو جو سپریم کورٹ جو ہے وہ گارڈین ہے فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو لائف ہے. جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ لنک ہے مینز آف لائف کے ساتھ، آپ کی تنخواہ کے ساتھ. اگر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف ہے وہ ان ڈینجر ہے. رائٹ ٹو ڈگنیٹی، انوائلیبلٹی آف مین، آرٹیکل 14، کہ آپ نے باعزت طور پر آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی آرٹیکل 24، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو ہاؤ دا کورٹ کین اگنور اٹ. لیکن اگنور ہیں مسلسل. اب ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت یہ بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ احساس دلائے کہ وہ انصاف کرتے وقت ضرور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ لوگوں کے، خصوصی پبلک ایٹ لارج کے، کسی ایک انڈیویجول کے نہیں، پبلک ایٹ لارج کے کیا مسائل ہیں، اور ان کے پاس جو لے کے آ رہی ہیں دونوں پارٹیز وہ ایگری کر رہی ہیں، تو کورٹ شوڈ ناٹ بی اے پارٹی ٹو دیٹ، کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی ملک کی عدلیہ جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے آتی ہے اور قائم ہوتی ہے اور قائم ہے. ہمیں اس سوال کو جتنا ایڈریس آج کرنے کی ضرورت ہے شاید پہلے نہ ہو. ہم توقع کریں گے کہ آئندہ سماعت کے اوپر یہ جو پرسپیکٹو ہے سپریما لیکس سپریما پاپولائی، دا ول آف دا پیپل از دا سپریم لا، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. اور اگر فائنل فیصلہ نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ اس وقت تک، جب تک ججمنٹ نہیں آ جاتی، ان امپلائیز کو بھی جو ہے وہ سیلریز ملے، تنخواہ ملے، تاکہ یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس PK کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.